بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں سامنے چھوٹے تسبیح خانے سے اوپر پرندوں کا دانہ چیک کرتے نیچے آیا تو دیکھا کہ بلی نے بچے دیے ہوئے۔ محسوس ہوا کہ 2-3 دن پہلے کے بچے ہیں۔ میں ان کو دیکھنے ٹھہر گیا۔ ایک بچہ اٹھا، ساتھ ہی مٹی پڑی تھی، اس میں اس نے پخانہ کیا۔ میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کو سونگا، اس کے بعد اس نے مٹی سے اس کو دفن کیا اور پھر چلا گیا۔ میں حیران ہوا کہ کون سے معلم نے، کون سے سکول نے، کون سی ٹیوٹر نے، کون سے ٹیوشن نے، اور کون سی ماں نے اور کون سی کتابوں نے اس کو یہ نالج دیا ہے کہ اپنے پخانے کو دفن کرنا ہے۔ کس نے سکھایا؟ 1 دن کا بچہ بلی کا، اس کو اٹھائیں آپ، دنیا کی آخری منزل پہ لے جائیں اور دیوار پہ رکھ کے اس کو دھکا دیں نیچے، وہ وہیں چپک جائے گا۔ اسے چڑھنا بھی آتا ہے، اسے اترنا بھی آتا ہے، اسے بچنا بھی آتا ہے، اسے اپنی حفاظت اور تحفظ کا نظام علم ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے فطرت سے پہلے دن سے اس کے اندر ودیت کر دی، چیز اس کے دل میں ڈال دی۔ تیرا تحفظ یہ ہے، تیری غذا یہ ہے، تیری خوراک یہ ہے۔ آج تک کوئی بلی کا بچہ گھاس کھاتا نہیں ملے گا، اور آج تک کوئی بکری کا بچہ گوشت کھاتا نہیں ملے گا۔ جانور پہلے دن سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے جو ساری زندگی سیکھتے اور یوں تھوڑا سا سیکھتا بھی ہے، اور سیکھنے کا سلیقہ آتا ہے کہ اچھا ایسے کرنا تھا، اور زندگی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جانور تو پہلے دن سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جانور کی زندگی ہے یہی۔ کائنات میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا ایک پیکج ہے۔ 2 چیزیں، 2 مخلوقات ایسی ہیں۔ ایک غیر مسلم، ان کا مرنے سے پہلے کا پیکج ہے، مرنے سے بعد کا پیکج ان کا نہیں ہے۔ اور ایک جانور، ان کا بھی مرنے سے پہلے کا پیکج ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی ان کی ہے ہی نہیں کہ اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن انہیں مٹی کر دے گا۔ بس اس کائنات میں بس ان کا نظام ہے، اس کے بعد میرا رب انہیں مٹی کر دے گا۔ اور ایک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا مرنے سے پہلے کا پیکج ہے، بس یہ دنیا ہے، اس کو لفظ انجوائے ہے، کر لو، بس یہی زندگی ہے، یہی مرنے سے پہلے کا نظام ہے۔ مجھے ایک پولیس افسر کہنے لگے کہ میں ایک تفتیش پہ گیا، گھر میں کوئی کام کرنے والا بجلی والا آیا، اس نے کچھ چیزیں چرائیں خاتون کی، خاتون اکیلی رہتی تھی، کہیں جاب کرتی تھی۔ اس نے جو تار کا کٹر ہوتا ہے، اس کٹر سے اس پہ حملے کیے، اس کی رگیں کٹ گئیں، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ وہ بیچاری دوڑتی بھاگتی آخر کہیں فریج کے ساتھ گری، مر گئی۔ کہنے لگا میں اس خون کو دیکھ رہا تھا اور اس کی جسم کو دیکھ رہا تھا، اور یہ میرے اندر خیال آیا، یہ ایمان کے بغیر گئی، کہاں جائے گی؟ یہ کہاں جائے گی؟ جانور کا ایک پیکج ہے، وہ مرنے سے پہلے کا ہے، اور غیر مسلم کا ایک پیکج ہے، وہ مرنے سے پہلے کا ہے۔ مرنے کے بعد کا پیکج صرف ایمان والے کے پاس ہے، اور ایمان والے کے پاس 2 پیکج ہیں، ایک مرنے سے پہلے کا اور ایک مرنے کے بعد کا۔ یہ جو روزے کے نام پہ مشق ہو رہی ہے، یہ سارا کا سارا اسی پیکج کا انتظام ہو رہا،
اسی کا نظام بن رہا، اسی کی ترتیب بن رہی جو مرنے سے پہلے کا یہ سارا پیکج ہے، مرنے کے بعد کا پیکج ہے، اور مرنے سے پہلے کا بھی۔ یہ روزے کی قربانیاں، یہ روزے کی مشقتیں، یہ گرمیاں، یہ نڈھالیاں، یہ دل کے اندر کا ٹوٹ ٹوٹ جانا، اور کہنا کہ کل کوئی ایسا بہانہ بن جائے یا کوئی ایسی چیز ہو کہ میں روزے سے بچ جاؤں، یا پھر دن کب گزرے گا، کتنی دیر باقی رہ گئی، 7 تو بج گئے ہیں، کہنے لگا 7:01 پہ آج روزہ کھلے گا، گھڑی تو آگے نکل گئی، ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی، کھجور سامنے ہے، نمک سامنے ہے، کچھ نہ ہو پانی کا گھونٹ سامنے ہے، یہ پانی ٹھنڈا ہو یا گرم میرے اندر چلا جائے، یہ بے کلی، یہ بے قراری، یہ اندر کی کیفیتیں اس پیکج کو بنا رہی ہیں جو میرے آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلمان گناہگار سے گناہگار ہے، خطاکار سے خطاکار ہے، کم سر سے کم تر ہے، کوئی اس کو جہاز کہتا ہے اور اس کو کوئی کیا لفظ کہتا ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے اندر ایمان کا ذرہ ہوتا ہے، کسی وقت وہ جاگتا ہے، وہ چنگاری پھڑکتی ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے، اور وہ ایمان کا ذرہ ہی ایک وقت آئے گا اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایمان کا ذرہ، ایمان کا ذرہ، ساری انسانیت قیمتی ہے، جتنے بھی مذہب ہیں ہمارے دل میں سب کا احترام، سب کے لیے رواداری، ہمارے دل میں سب کے لیے محبت ہو، پر مسلمان ایسی چیز ہے وہ کیا گزرا جتنا بھی ہو، کیا گزرا جتنا بھی ہو، اس کے دل میں کلمہ ہے، اس کے دل میں ذرہ ہے۔ یہ جو روزے کے نام پہ مشق کرائی جا رہی ہے، یہ سارا سکھانے کا نظام ہے، کیونکہ جانور کا نظام ہے ہی مرنے سے پہلے کا، اس لیے اسے ہر چیز سیکھی سکھائی مل جاتی ہے، اور میرا آپ کا نظام مرنے کے بعد کا بھی ہے، اس لیے مجھے آپ کو ہر پل سیکھنا پڑتا ہے، ہر سانس سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اللہ اور بندے کا راز و نیاز کیا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ اللہ اور بندے کا عشق کیا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ اللہ اور بندے کی محبت کیا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے۔ اور روزہ ایک بات سکھاتا ہے، اخلاص، وہ کیا، اللہ کے لیے کرنا، دوسروں کو لیے نہیں دکھانا، یہ روزہ انوکھی چیز سکھاتا ہے۔ روزہ ہے، پتہ نہیں ہے، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، اسی کا نام اخلاص ہے۔ یہ روزہ سبق دیتا ہے، جو شخص ساری زندگی اخلاص کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھیے گا، ساری زندگی اخلاص کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نیت کا ٹھیک کرنا، نیت کا درست ہونا۔ جو ساری زندگی اخلاص کی کوشش کرتا ہے پر نیت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی 19 کبھی 20 ایسی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کبھی دل میں آیا لوگ کیا کہیں گے، کمال ہے کیسی نماز پڑھی، کمال ہے کیسی تقریر کی، کمال ہے کیسی سخاوت کی، کبھی پھر کہنا نا مولا تو تیرے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ بس اس اتار چڑھاؤ میں زندگی کے دن رات گزرتے اپنی نیت کو درست کرتا رہا، محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، کرتے ایک وقت آیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور میں جو اخلاص پہ محنت کرے گا، اخلاص کی کوشش کرے گا، اخلاص پہ محنت کرے گا اور اخلاص کی کوشش کرے گا، اللہ بڑا کریم ہے، آخری وقت میں اسرائیل کو ایک طرف کر دے گا میرا رب، پہلے اپنی جناب خاص سے اس کو اخلاص دے گا، پھر اسرائیل کو حکم دے گا کہ اس کی روح کو میرے پاس لے آؤ۔ پہلے اپنی جناب خاص سے اس کو اللہ اخلاص دے گا، اور یہی لوگ قیامت کے دن ہوں گے جن کو مخلصین کہا جائے گا۔ یہ ساری مشق اسی چیز کی کرائی جا رہے، گھر کا چھوڑنا، تسبیح خانے میں آنا، اور یہاں اگر کبھی کوئی تھوڑی سی ناگواری ہے طبیعت میں، اس کا برداشت کرنا، یا اپنے گھروں میں، اپنے جاب میں، اپنے کاروبار میں رہ کے اور روزے کے نام پہ مشقتوں کو جھیلنا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ آج پتہ نہیں چلے گا، میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تا کہ خیال تھا، پتہ نہیں چلے گا، ان قریب آنکھ بند ہونے والی ہے،
یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے، جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی کھنتی ہے، اور تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی، اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اور موت کفن کے کپڑے کا یوں تانا بانا بنتی ہے، تن سوکھا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا۔ یہ ساری اس کی مشق کرائی جا رہی ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہنا اور اللہ اس کا صلہ نہ دے، اللہ کے لیے بھوکا رہنا اور رب اس کو نقد نہ دے، ہو نہیں سکتا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس میں رب نقد دنیا میں بھی دیتا ہے، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ بہت سی عبادتیں ہیں جس میں وعدہ ہے کہ دنیا میں پہلے دوں گا، اور سب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے دنیا میں دے یا نہ دے، لیکن آخرت میں پکا وعدہ ہے۔ لیکن روزہ واحد عبادت ہے، یا ان چند عبادتوں میں ہے، ریاضتوں میں ہے، ان چند نیکیوں میں سے ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کا صلہ دنیا میں پہلے دوں گا۔ روزے دار کو دنیا میں صلہ ملتا ہے، کیوں؟ صبر کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، خود میں ساتھ ہوں۔ اور روزہ سب سے بڑا صبر ہے، نفس کے ساتھ صبر ہے، چاہتوں کے ساتھ صبر ہے، چاہتوں کے ٹوٹنے کا صبر، نفس کا ٹوٹنے کا صبر، اندر کی آوازوں پہ کان نہ دھرنا اور ان کو چھوڑ دینے کا نام صبر۔ روزہ اس چیز کا نام ہے۔ کسی بڑے کے پاس گئے تو اس سے کام تھا، اس نے اپنا کارڈ دے دیا کہ میرا جا کے کارڈ دے دینا۔ پھر کسی اور آیا تو اس نے اس کو رکا لکھ کے دے دیا۔ ایک اور آیا تو اس کو بندہ بھیجا کہ میرا ساتھ بندہ ہے اس کا کام کرا دو۔ ایک اور آیا تو اس کو فون کر دیا۔ ایک اور آیا تو کہا نہیں تو ہمارا خاص ہے، تیرے ساتھ میں خود جاؤں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے روزے دار تو میرا خاص ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں ساتھ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ روزہ ایک اتنا بڑا صبر ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں ساتھ ہوں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ مولا جب سے تیرا ہاتھ دست قدرت میرے ہاتھ میں آیا ہے، لوگوں کی راہوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، پر میری تو راہوں کے چراغ بھی جل جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ میں ساتھ ہوں، تو نے میری خاطر صبر کیا چاہتوں کے ٹوٹنے پہ، لذتوں کے ٹوٹنے پہ، تو نے میری خاطر صبر کیا اپنے سارے نظام پہ، تو میں خود ساتھ ہوں، میں خود ساتھ ہوں۔ جنت میں پہلے رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے، دھونیاں دی جاتی ہیں، خوشبوئیں مہکائی جاتی ہیں، جنت ویسے ہی مہکی ہوئی ہے اور مہکایا جاتا ہے۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے روزداروں کا استقبال ہو رہا ہے، روزے داروں کا استقبال۔ اور یہ جو ابھی آپ نے سجدہ کیا ہے تراویح کے نام پہ، ہر ایک سجدے پہ اللہ جل شانہ 70,000 ایک محل عطا فرمائیں گے، اور ہر محل کا 70,000 دروازہ ہوگا، اور ہر دروازے کے 70,000 دربان ہوں گے، اور ہر دروازے کمرے کے اندر 70,000 کھانے اور نعمتیں سجی ہوں گی۔ اس تراویح کے ایک سجدے پہ میرا اللہ یہ دے گا، ایک سجدے پہ یہ دے گا۔ ایک بات بتاؤں، جس وقت روزہ لگے نا اس وقت آپ مستر ہیں۔ یہ نقطہ پہ غور کیجئے گا، میں آپ کو جو نقطہ بتا رہا ہوں، جس وقت روزہ لگے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے مستر جو مانگے اور ہم اسے دے دیں؟ کون ہے مستر؟ عجب بات ہے، جس وقت روزہ بےتاب کرے، بے چین کرے اور اندر نڈھال ہو جائے، پھر کوئی چیز اچھی نہ لگے اور طبیعت میں آئے کہ کسی کونے میں لیٹ جاؤں، یا کھانا ہو یا راحت ہو یا پانی ہو، اس طرح حالت اضطراب میں ہیں، آپ مستر ہیں، اور یہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے، یہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ جس وقت روزے دار مستر ہوتا ہے،
روزے دار ہر لمحے مضطر نہیں ہوتا. جب تک تقویت رہتی ہے، روٹی یہاں تک رہتی ہے، پانی یہاں تک رہتا ہے. جب یہاں سے نکل کے بالکل جسم فارغ ہو جاتا ہے، یہ مضطر ہے. اب یہ لمحہ مانگنے کا ہے، اور یہ لمحہ پانے کا ہے، اور یہ لمحہ کیش کرانے کا ہے. مضطر ہے. مظلوم مضطر ہی تو ہوتا ہے، مظلوم بے چین ہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے پاس. اور وہ مظلوم سے مراد، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم کافر ہے تو مظلوم ہے، اللہ اس کی سنتا ہے. اور اگر ظالم مسلمان ہے تو میرا رب اس کی نہیں سنتا، اللہ کافر کی پہلے سنتا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات راستے میں بتا دوں، جو کافروں کے لیے دعا نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. جو غیر مسلموں کے لیے، وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ ہندو ہیں، یہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، اگر ان کے لیے دعا نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. غیر مسلم ہو پر مظلوم ہو، اللہ کی مدد ہے. مضطر مظلوم، اس کے پاس کون سا اسم اعظم ہوتا ہے؟ اس کے پاس ایک بے چینی ہوتی ہے جو عرش کو جا کے ہلاتی ہے، اور روزے دار کے پاس یہی بے چینی ہے جو روزانہ ملتی ہے. مظلوم کو کسی لمحے مل جاتی ہے، اور یہ بے چینی اچانک ہونے پہ ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو ظلم میں کہے میں خود بخود مظلوم بنوں، ایسی جگہ اپنے آپ کو جھونک دے جہاں سخت تکلیف ہو، اور پھر کہے مولا مجھ پہ ظلم ہوا. اللہ کہے تو نے خود کہے خودکشی ہے، ظلم کہاں ہے؟ نقطہ سمجھے ہیں؟ غور کیا میری بات؟ خود بخود اپنی آپ کو کسی ایسی مصیبت میں جھونکے، کسی ایسی تکلیف میں جھونکے، اور پھر مصیبت اور تکلیف میں اس کا انگ انگ تن تن، اس کی زندگی کا ہر بال بال ٹوٹ جائے، اور پھر اللہ سے کہے کہ مولا میری مدد فرما، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، تو خود ہی کیا تھا. ظلم وہ ہے جو تیری چاہت نہ ہو اور اچانک تجھ پہ آئے، اور ایسا آئے کہ تیرا انگ انگ ٹوٹ جائے، یا تیرا گھر، یا تیری اولاد، یا تیری نسلیں، یا تیرا مال، یا تیری جائیداد، یا تیری عزتیں، یا تیرا خون، اس میں میں تیری مدد کروں گا. اور وہ کسی وقت ہوتی ہے گھڑی. مظلوم کے پاس یہ گھڑی کسی وقت ہوتی ہے، روزے دار کے پاس یہ گھڑی ہر وقت ہوتی ہے. میری بات کو توجہ سے لیجئے گا. روزے دار کے پاس یہ گھڑی ہر وقت ہوتی ہے. کیوں؟ روزے دار جب مضطر بے چین ہوتا ہے نا، اندر بے چین، اندر ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر 15-16 گھنٹے کا، کتنے گھنٹے کا روزہ؟ تقریباً 15.5 گھنٹے کا، 15.5 گھنٹے کا روزہ ہو اور اندر ٹوٹے نا، کوئی بات ہے. اور پھر خاص طور پہ وہ جو تسبیح خانے میں خدمت کرنے والے ہیں. آج میں پیچھے کھڑا تھا، ہمارے سو ساتھی ہتھوڑے سے نالی توڑ رہے تھے، میں کھڑے کھڑے میرے اندر ایسے ٹوٹا، اب میرے اندر سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئے. بعض اوقات دیکھتا ہوں، ان کے چہرے دیکھتا ہوں، خدمت کرنے والے بیچارے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی سالن ختم ہوا، کبھی روٹی آ گئی، کبھی نماز کا وقت ہے، کبھی وضو خانہ، کبھی پانی کی ٹینکی بھرنی ہے. یہ اللہ کے مدینے والے کے مہمان ہیں. بھئی ان کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں مولا میں کچھ دے تو نہیں سکتا، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، مشکل کشا تو ہے مولا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. میرے اندر سے بے ساختہ ایسے تڑپ تڑپ کے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی. روزے دار کے پاس ایک لمحہ ہوتا ہے، روزے دار کے پاس ایک گھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے اضطراب کی، بے چینی کی گھڑی، جسے اس وقت پھر اس کا من چاہتا ہے کہ بس اب کچھ نہ ہو، اس کا اندر ایسے کھل جاتا ہے. پھر صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی کا فاقہ، وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ بے چینیاں، وہ پتھروں کا بانا، وہ بچوں کا بلک بلک کے رو کے آخر کار مر جانا، وہ گھڑیاں پھر یاد آتی ہیں. روزے دار کے پاس ایک لمحے ہوتے ہیں اضطراب کے، بے چینی کے، جو مظلوم کے پاس زندگی میں کبھی آتے ہیں،
اور اچانک آتے ہیں. اگر مظلوم خود مانگ کے وہ گھڑیاں لیتے یہ خودکشی ہے. بغیر اختیار کے اور بغیر چاہت کے وہ گھڑیاں آ جائیں تو وہ مظلوم ہے. پر روزگار کے پاس یہ لمحہ روز آتا ہے، ہر وقت آتا ہے، ہر لمحہ آتا ہے، اور خاص طور پہ اس لمحے میں زیادہ آتا ہے جب تراویح کے نام پہ جسم ٹوٹ جائے، روزے کی بھوک اور پیاس سے جسم تڑپ جائے، اور قربانیاں، اور پھر مسافرت اور پردیس، کبھی چھوٹی بچی، کبھی بچہ، کبھی بیوی، کبھی اماں، کبھی بہن، کبھی گھر، کبھی دیس، کبھی گلیاں، کبھی وطن، کبھی لمحے یاد آئیں اور یوں اندر تڑپ جائے، اور پھر کہیں نہیں مولا میں تو تسبیح خانے میں تیری راہوں میں آیا ہوں، تیری راہوں میں آ کے تیری محبتوں میں تجھ سے کچھ لینے آیا ہوں. یہ لمحہ اور یہ گھڑی جو اندر جسم کے گزرتی ہے یہ اللہ جل شانہ کی مدد کو متوجہ کر دیتی ہے، اور یہی لمحہ ہوتا ہے اس کریم سے مانگنے کا. یہی لمحہ ہوتا ہے اس کریم سے مانگنے کا. یہ لمحہ ہوتا ہے اس کریم کے خزانے سے لینے کا. اور اللہ پاک دیتا ہے. کیوں؟ یہ لمبی دعائیں کس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ طبیعت جڑ جاتی ہے. ایک پل میں مانگتے 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 ایک کیفیت آتی ہے، کیفیت آتی ہے. یہ ہماری عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں روزے رکھوائے جاتے ہیں، اور مسور کی مونگ کی دال اور پھیکی جاؤ کی روٹی کھلائی جاتی ہے، اور اندر بھوک لگتی ہے. ادھر وظیفہ ہوتا ہے، ادھر چلہ ہوتا ہے، ادھر سخت مشقت ہوتی ہے 40 دن کی، اور ادھر بھوک، ادھر بے چینی، ادھر بے کلی، ادھر بے قراری. ایک پل میں عمل کی تاثیر اندر آتی ہے. ارے آپ کو تو فرض روزوں کے نام پہ بے کلی، بے قراری، بے چینی دیکھ کے پل پل کیش کرنے کے لیے دیا ہے. کیا خوش قسمت ہیں آپ، کیا مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. پل پل آپ کو دیا ہے. یہ بے چینی کا لمحہ ہے. اب اس وقت مانگنے کی گھڑی ہے. تار جوڑ اللہ سے. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن نہیں اٹھا سکتا، سجدے نہیں کر سکتا. دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر. مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. اب اللہ سے باتیں کر کہ مولا تیری راہوں کا پردیسی مسافر ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے یہاں پڑا ہوں. اگر یہاں سے بھی خالی گیا تو پھر کہاں جاؤں گا. وہ درویش تھے نا، تو ان کا ایک خادم تھا، بہت مذاقیں کرتا تھا. تو ایک دفعہ کہنے لگا ہمیں حج کرا دیں. کلکتہ اور بمبے کے بڑے بڑے تاجر آپ کے مرید ہیں، آپ نے ایسے کہنا ہے چشمہ فیض سے گارے ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے. آپ نے ایسے کہنا ہے. انہوں نے حج کی ترتیب بنائی تو شیخ فرمانے لگے کہ نہ تو پھر وہاں جا کے مذاقیں کرے گا، تو بکواساں کر سیں. اس نے کہا نہیں کروں گا، میں لکھ کے دوں گا. پھر اسٹامپ وغیرہ بلایا گیا، اس کا اسٹامپ لکھا گیا، دستخط کروائے گئے. پھر انہوں نے کسی مرید سے کہا، انہوں نے سعادت سمجھی اور حج کی ترتیب بن گئی. خاموش ہے، بالکل خاموش ہے. لوگ حیران، یہ تو ایک پل میں خاموش نہیں، آخری درجے کا کھوچرا ہے. وہ تو ایک ایک منٹ میں عجیب و غریب باتیں نکالتا ہے. بالکل خاموش. جس وقت واپس لوٹے اور سر منڈوایا، احرام کھولا، اور اب لوگ خچروں پہ، گدھوں پہ بیٹھ کے طواف زیارہ کرنے جاتے تھے مینا سے حرم کی طرف. جب گدھوں پہ بیٹھے نا کہنے لگے ہون موڑ ظہور آمدے اللہ نال گلا کرن دے. انہوں نے کہا پھر وہ باتیں. پھر اللہ سے کہنے لگا کہ مولا ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا مجرم ہو اس کا سر مڑوا کے اس کے گدھے میں بٹھا دیتے ہیں، اور گدھے میں بٹھا کے سڑکوں پہ چکر لگواتے ہیں. مولا سر بھی مڑوا دیا اور گدھے میں بھی بیٹھ گیا. اگر آپ بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر بات نہ بنے. اور درویش فرماتے تو پھر بکواسیں کر رہا ہے، پھر باتیں کر رہا. صاحب کشف ایک بزرگ تھے، فرمایا یہ کون آدمی ہے میں ایسی باتیں کرتا ہے. پر میں نے اس کی باتوں پہ اوپر سے عرش سے اللہ کی رحمت کو اترتے دیکھا کہ مولا
سر بھی منڈوا لیا اور گدے بھی بیٹھ گئے. اگر اب بھی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ اب تو کر دے کہ مولا گھر بھی چھوڑ دیا، گھر کا چین سکون، زندگی کی الفتیں راحتیں بھی چھوڑ دی، اور یہاں آ کے مولا بے کلیاں بے قراریاں، ابھی اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے. یہ لمحہ ہوتا ہے جب من ٹوٹ جاتا ہے، جب تن ٹوٹ جاتا ہے، جب نکاحت کمزوریاں اور جسم نڈھال ہو جاتا ہے. مستر ہے یہ لمحہ، اضطراب کا لمحہ ہے، بے چینی کا لمحہ ہے، یہ مظلوم کسی کیفیت ہے. اس لمحے میں اللہ سے باتیں کر، اللہ کے ساتھ باتیں کر. اگر سورۃ الکافرون اس لمحے میں پڑھ رہا تو بس تیرے لیے سعادت ہے. اللہ سے سورۃ الکافرون کے پڑھتے پڑھتے جسم میں ڈھال ہے، پر پڑھ رہا منہ خشک ہو گیا، پر پڑھ رہا اور اللہ سے باتیں کر رہا. مولا تیرا قرآن پڑھ رہا اور تجھ سے باتیں کر رہا، اور عصر کے بعد کا لمحہ ذکر خاص کا لمحہ، اس وقت اللہ سے باتیں کر رہا ذکر خاص کے ذریعے. یہ لمحہ ایسے ہے جس میں خاص ملتا ہے. خیال کیجئے گا، اگر 5 روزوں میں 5 روزے ہو گئے، اگر 5 روزوں میں یہ گھڑی ضائع کر دی تو اچھا ہوا، جلدی یاد دہانی ہو گئی. اگر 5 روزوں میں یہ گھڑی ضائع کر دی تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے کے ساتھ بے چینیاں ملی ہوئی ہیں، اور بے چینیوں کے ساتھ اس کی رضا جڑی ہوئی ہے، اور اس کی رضا کے ساتھ قبولیت موجود ہے. ارے میں نے تو سمجھا تھا کہ روزے کی نڈھالی اور روزے کی کمزوری اور روزے کا ذوق یہ تو ایسا ہے کہ مجھے بس یہ اس کا حصہ ہے. ہاں روزے کا حصہ ہے، روزے کا حصہ ہے، پر یہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے، یہ محبوبیت کی خاص گھڑی ہے، یہ مقبولیت کی ساتھ خاص گھڑی ہے. اس مقبولیت اور محبوبیت کی گھڑی میں اپنے پل پل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اب باتیں شروع کر دینا اللہ سے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا، اور پھر اللہ سے جو چاہنا منوا لینا، اور اللہ کے سامنے باتیں کر کے اللہ کے خزانوں سے لے لینا. یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جو قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے. اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس گھڑی کو یہ گھڑی آپ کو ملی ہے. کسی کو پردیس اور مسافرت میں، کسی کو گھر میں رہتے ہوئے یہ بے چینی اور بے کلی اور بے قراری کی گھڑی ملی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے روزے بہت لمبے ہیں. میری آواز اللہ دنیا کے ملکوں تک پہنچا رہا. بعض ملک ایسے ہیں جن میں 7 ساڑھے 7 گھنٹے کے روزے، بعض میں 3 گھنٹے کا روزہ، بعض میں 2 گھنٹے کا روزہ، اور آج میں 8-9 گھنٹے کا روزہ، اور بعض میں لمبے روزے. یہ لمحہ ان لوگوں کو زیادہ ملتا ہے جہاں روزے بھی لمبے ہوں اور گرمی بھی زیادہ ہو اور حدت بھی زیادہ ہو. وہ بے چینی کے لمحے یہ جو آپ کو ملے ہیں. روزے تو پوری دنیا رکھ رہی، پورے عالم میں ساری انسانیت جو بھی ایمان والے ہیں وہ روزے رکھ رہے. پر ایک بات بتا دوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بٹھے میں ساری اینٹیں اول نہیں ہوتے. جتنا جس اینٹ کو آگ زیادہ چھوئے گی، جو آگ کے زیادہ قریب رہے گی، وہی اول ہوتی جائے گی. جو آگ سے دور رہے گی وہ پکے گی تو صحیح، پر کہا جائے گا یہ دوم ہے، یہ سوم ہے. روزے دار تو سارے ہیں، بڑا کریم ہے مولا، سب کی قبول کیے، سب کی قبول کرے، سب کا ساتھ دیے، سب کا رب ہے سانجھا. پر میرا رب جانتا ہے، قدروں والا رب ہے، ایمان والے کے ایک ایک پل کی قدر کرتا ہے، عزتوں والا رب ہے. وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے. ایک وہ روزے دار ہے جو 8 گھنٹے روزہ رکھتا ہے اور سخت سردی ہے وہاں، وہ بھی روزے دار ہے. اور ایک وہ روزے دار ہے جو 15 – 15.5 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اور سخت گرمی ہے. کیا اس کا اجر اور اس کا اجر برابر ہوگا؟ میرا رب بڑا کریم ہے، اس کے ہاں تول ہے، اور اس کے ہاں تول ہے، اور اس کے ہاں ایسی تول ہے یہ ایک ایک ذرے کو وہ کریم تولتا ہے. وہ میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، میرا رب کسی کی محنت کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. آپ خوش قسمت ہیں.
میں پھر اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا. یہ میں دوسری تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں. مظلوم کو اچانک بن مانگے کوئی گھڑی مل جاتی ہے اور وہ مظلوم بن جاتا ہے. اور اللہ کسی کو مظلوم نہ بنائے. اگر اللہ بغیر مظلوم بنائے اپنی رحمت دیتا رہے، اللہ بغیر مظلوم بنائے، اللہ ظالم بھی نہ بنائے اور اللہ مظلوم بھی نہ بنائے، اللہ بغیر مظلوم اپنی رحمتیں، عطائیں اور خیریں اور قبولیتیں دیتا جائے. مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ مظلوم بننے کے لیے آزمائش اور امتحان کا آنا ضروری ہے. تو مولا ہم اس کے قابل نہیں، تو اپنی خیر اور عافیت کے معاملے کیے رکھ. پر آپ روزے دار ہونے کی حیثیت سے، روزے دار ہونے کی حیثیت سے روز ایسا لمحہ پاتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج شب جمعہ ہے، قبولیت کا خاص لمحہ. کل جمعہ ہے، جمعے کے دن ساتھ ایک ایسی آتی ہے جو یوں ایک لمحے کے لیے آتی ہے اور منہ سے نکلا بول اسی وقت پورا ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے اوہو کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، وہ فلاں چیز مانگ لیتا. روزے دار کے لیے قبولیت کا لمحہ آتا ہے روزانہ، اور وہ اس وقت آتا ہے جب روزے کی بے چینی، روزے کی بے تابی، روزے کی بے کلی، روزے کی بے قراری، بھوک کے نام پہ، پیاس کے نام پہ، مسافرت کے نام پہ، مشقت کے نام پہ بڑھتی ہے. اسی وقت اللہ سے باتیں کرنے، اسی وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے، اسی وقت اللہ کے سامنے اپنی فریادیں اور اللہ سے، اسی وقت وہ لمحے خاص ہوتے ہیں. ان کو نہ ضائع کر بیٹھے، ان پہ دھیان دیں، ان پہ توجہ دیں اور سمجھ لیں کہ اب کریم دینا چاہتا ہے. یہ بےتابی اس لیے آئی ہے. سمجھ جائیں اب کریم عطا کرنا چاہتا ہے، یہ بے کلی اس لیے آئی ہے. وہ دینا چاہتا ہے. اور میں دو نفل شب جمعہ کے بتاتا ہوں، آقا کے دیدار کے لیے ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. یاد ہے 2 رکعت نماز نفل، پہلی رکعت میں سورت آیت الکرسی کتنی بار، اور دوسری رکعت میں سورت الاخلاص 11 بار. صرف مختصر سے 2 نفل ہیں. اب بتاؤ کون سا وقت لگتا ہے؟ ہر شب جمعہ پہ یہ نفل ہیں، ہر شب جمعہ کے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. لیکن رمضان میں اس کی محبوبیت، مقبولیت، دیدار مصطفیٰ کے لیے کون آنکھیں ایسی نہیں جو چاہتی ہیں کہ مدینے والے کا دیدار مجھے ہو جائے. 2 رکعت نماز نفل ابھی عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد، تہجد کے وقت، تہجد سے پہلے، سحری سے پہلے بس 2 رکعت نماز نفل، جس میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی 11 بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا اور یہ مسلسل پڑھتے رہنا. اور اس میں ایک باریک نقطہ ہے، اگر عمل کرتے ہوئے کبھی مدینے والے کا دیدار نہیں ہوا تو اس میں بھی مبارک بادی کا وہ یہ شخص مستحق ہے کہ اس کا جذبہ، اس کی طلب، اس کی تڑپ اتنی زیادہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ ابھی میرے یار کا اس کو دیدار نہ کرو. دیدار کر لیے تو پھر مانگنا ہی چھوڑ دے گا. ہاں ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ. میں نے بتایا تھا نا کہ ابا ساما سٹا کہاں سو آئے کروایا، جلمی چھانٹ. وہ کھڑکی سے دیکھے سامار سٹا کہاں سے آئے، جلمی. وہ اصل تو کہ ظلمی بات، جلمی ٹھہر جا. میرا لگا تھا ٹھہر جا، اس کو نہ دے ابھی. یہ بہت بڑی سعادت ہے، مانگتے رہنا، کیونکہ میرے کریم کو مانگنا بہت پسند ہے، کیونکہ وہ اس مانگنے سے بے نیاز ہے نا. یہ مانگنا اس کے پاس ہے ہی نہیں جو بندوں کو دے دیا. اس کے پاس سارا ناز ہے، بندوں کے پاس سارا نیاز ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جن ناموں کے ساتھ ناز آتا ہے ان ناموں کی زندگی بہت تلخ ہوتی ہے. ان ناموں کی زندگی میں بہت تلخیاں، سختیاں ہوتی ہیں. ناز جن ناموں کے ساتھ آتا ہے، سارا ناز اسی کے پاس ہے. میرے آپ کے پاس سارا نیاز ہے، تواضع ہے، جھکنا ہے، مر مٹنا ہے، ختم ہو جانا ہے. ان نفل کا اہتمام کریں. اور 1 2 4 رکعت نماز نفل میں نے بتائے تھے، حافظے کے لیے کمال ہے. اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے تو وہ نفل پڑھے، کمال نفل ہیں.
رمضان کے 4 اگر شب جمعہ آئیں یا 5 شب جمعہ آئیں، اس کو تو ہرگز نہ چھوڑیں، سارا سال کے لیے، وہ بھی سارا سال کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے وہ روایت ہے اور بہت مقبول نفل ہے۔ اور کل انشاءاللہ جمعے کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ بیٹھ کے انشاءاللہ ہم سارے لکھیں گے، کارڈ دے دیں گے بغیر لکھے ہوئے، ہر بندے کے پاس پینسل اور قلم ہوگا، وہیں بیٹھ کے لکھے گا۔ پھر یہ جس کی جیب میں ہوگا، اللہ اکبر، اس کی جیب میں خیریں اور برکتیں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، عزتیں، اور مدینے والے کی خیریں عجیب ہیں۔ یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے صفحہ نمبر 50 پہ یہ لکھا ہے، اور کئی کتابوں میں اس کے حوالے ہیں، گنجینہ اسرار میں بھی اس کے حوالے، اور کئی کتابوں میں ہیں۔ یہ جو شخص اس کو جیب میں رکھے گا اور طلوع آفتاب کے وقت ایسے دیکھتے ہوئے اس کاغذ کو چند بار درود پاک پڑھے گا، بہت جلد اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ جو شخص اس کو جیب میں رکھے گا، اس کی جیب میں اللہ برکتیں، راحتیں، جو اس کو جیب میں رکھے گا اس کے گھر میں خیریں اور برکتیں۔ عجیب، اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کیوں جی پتہ ہے نا اس کے فائدوں کا؟ جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑے کریں، ماشاءاللہ۔ عجیب ہے، انشاءاللہ یہ عمل کل ہوگا۔ تسبیح خانے کا ایک ایک پل اور روزے کا ایک ایک پل ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ تسبیح خانے کا ایک ایک پل اور روزے کا ایک ایک پل ہم نے قیمتی بنانا ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اور اللہ سے مانگنے کے اعتبار سے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہاں بدعتیں اور شرک نہیں بٹتا۔ اگر کسی کے علم کی کمی ہو، اس کی معلومات کی کمی ہو، نالج کی کمی ہو، تو پہلے اپنے نالج کو مکمل کرے۔ یہاں کوشش ہوتی ہے مسنون اعمال ہوں جن کا قرآن و سنت سے ثبوت ہو، ایسے اعمال ہوں جن کا تعلق سچی اور پکی روایات کے ساتھ ہو۔ ان اعمال کو کرتے کرتے ہماری زندگی کے دن رات سنورتے چلے جائیں، بنتے چلے جائیں، اور اللہ کی رحمتیں اترتی چلی جائیں، اور اللہ کی راحتیں اور شفقتیں اور فضل متوجہ ہوتا چلا جائے۔ ان اعمال کو کرتے 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 کرتے، اور انشاءاللہ ان اعمال کے اندر اللہ پاک راضی بھی ہے اور اس کا محبوب کی محبتیں بھی ہیں۔ تو آج ایک بات کا احساس ہوا، یہ روزہ کیوں لگتا ہے؟ اس سے پہلے روزہ لگنا کہا جاتا تھا، یعنی اس کی شدت۔ اب پتہ چلا کہ روزہ کیوں لگتا ہے اور اس وقت کرنا کیا ہے۔ اور اس بے چینی اور بے کلی کی حالت میں اللہ کی رحمت لگتا ہے، متوجہ ہے، جو مجھے نظر نہیں آتی، اور روزے لگنے کی کیفیت میں اس کا احساس ہوتا ہے، ایک بلب جلتا ہے کہ روزے دار اب ذرا مانگ تھوڑا سا اللہ سے، باتیں کر، دیکھ اب ملنے اور تیری جھولیاں بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لمحات ہیں، ان کو قیمتی بناتے 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 ہماری زندگی کے دن رات ایسے گزرتے سنورتے چلے جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم، نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم، نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم۔ جو 4 نفل ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ یاسین ہے، دوسری رکعت میں کیا ہے جی؟ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ دخان ہے، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد طٰہٰ ہے، اور سورۃ سجدہ، اور چوتھی میں ملک ہے۔ یہ 4 ہیں۔ ہاں جی گزارش یہ ہے
یہاں ہم کرسیاں میسر نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ ہاں اجازت دی ہوئی ہے، جو حضرات اپنی کرسیاں لانا چاہیں تو وہ ضرور لے آئیں، ہم یہاں میسر نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کرسی ایسی چیز ہے کہ جو پھر یہاں ہم نہیں دے سکتے۔ ہماری آپ کا مجبوری کا احساس بھی ہے، لیکن ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم کرسی میسر نہیں کر سکتے۔ اجازت دی ہوئی ہے کہ جو مخلصین اپنی کرسی لانا چاہیں تو لا سکتے۔ جی، اور کسی کی کوئی بات؟ ہاں جی، ہاں، اس کی ترکیب جو حافظے کے لیے عمل ہے، اس کی ترکیب کا ایک کتابچہ ہے، کسی کے پاس ابھی موجود ہے؟ ابھی ہے کسی کے پاس وہ کتابچہ؟ آپ کے پاس ہے؟ اور جن کے پاس ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جن کے پاس ہے ادھر پڑا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا، ایک دوسرے سے ذرا یاد دہانی کرا دیجئے گا، اس کا طریقہ اس میں انشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، یہاں کی نوعیت کے مطابق سوال کیجئے گا۔ جی ہاں، دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ کی جماعت رہ گئی، اس کی وجہ یہ ہے میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ انہوں نے میرے آنے پہ جماعت فوراً کھڑی کر دی ہے، جبکہ ہمارا طے تھا۔ آپ کا شکوہ بالکل بجا ہے، اس میں خطا میری ہے یا میرے ساتھیوں کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میری ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے 20 منٹ 25 منٹ تسلی کی دیے جائیں گے، آپ تسلی کیجئے، اور آپ حضرات کے کھانے کا آئندہ احتیاط کیا جائے گا۔ آج 11 منٹ کھانے کو دیے گئے ہیں پورے، جبکہ یہ غلطی ہوئی ہے، 200 آدمی کی تکبیر والا فوت ہو گئی ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اس میں احتیاط کی جائے گی۔ آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، اس دفعہ معاف کر دیجئے۔ ہیں جی، چائے کہتے ہیں بعد میں ہو جائے، ہیں جی، یہ کہتے ہیں پہلے والی ترکیب، آپ کے مطابق پہلے والی ترکیب ٹھیک ہے یا بعد والی؟ پہلے والی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ موجودہ ترکیب ٹھیک ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو موجودہ والے ہیں، پہلے والی ہی ٹھیک ہے، موجودہ والے بہت کم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کل سے انشاءاللہ ترکیب پہلے والی ہوگی۔ خدمت والے حضرات توجہ فرمائیں کہ کل سے انشاءاللہ ترکیب پہلے والی ہوگی، اور جیسے ہمارے جو مزاج یار میں آئے، آپ حضرات نے کہا جی دریاں بچھا دیں، ہم نے فوراً دریاں بچھا دیں۔ آپ حضرات کہتے ہیں جی کھانا اس طرح ہو، ہم کہتے ہیں اس طرح ہو۔ اڑنا نہ ماننا تو ہمارے مزاج میں شاید ہو ہی نہ، دعویٰ تو نہیں ہے۔ آپ حضرات مدینے والے کے مہمان ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے ویسے چلیں گے انشاءاللہ۔ کل سے پہلی والی ترکیب ہوگی کہ کھجور اور پانی کے بعد نماز، پھر اس کے بعد تسلی سے کھانا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، جہاں آپ خوش ہیں ہم وہاں خوش ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک تو ہے ہم بوڑھوں کے لیے، اب دیکھیں میں کیا کروں۔ آپ ایسا کریں نا، آپ ایسا کریں کہ اب میں کیا حال بتاؤں ان کو۔ اچھا، اوپر خدمت والوں کی جماعت علیحدہ ہوتی ہے تو 2-4 بوڑھے، خود بوڑھے نہ بنے، خود ساختہ بوڑھے نہ بنیے گا۔ ہمارے وہ ایک صاحب تھے تو پیسے جمع کر رہے تھے، تو وہ مخدوم صاحب تھے فاروق شاہ صاحب، انہوں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ کہنے لگا میں وہ پرس احتیاطاً گھر بھول گیا۔
एहतियातन घर भूल गया, तो एहतियातन कोई बूढ़ा ना बने। अगर है सही, एक ही दफा जाए, ऊपर जमात खिदमत वालों की होती, वहीं पढ़ ले, यह मसला हल हो गया जी। और समझ नहीं आई आपकी बात मुझे। अच्छा, दिल को मना ले। देखें, जिस्मानी दस्तरखान भी जरूरत है, रूहानी दस्तरखान भी जरूरत है, दोनों जरूरत है। अगर रूहानी दस्तरखान मिलता रहा और जिस्मानी ना मिला, तो एक वक्त यह आता है कि इंसान नमाज फर्ज के काबिल ही नहीं रहता। ये जिस्म का होना बहुत जरूरी है इसमें जी। और है जी, सलात व तस्बीह तो इनफरादी अमल है। हां, ये तो मैंने रोज दरखास्त करता हूं कि सलात व तस्बीह पढ़ें। सलात व तस्बीह ऐसा अमल है जो इनफरादी है, किसी वक्त भी, यानी कज़ा वक्त के अलावा आप जरूर पढ़ें जी। चारों सूरतें किताबचे से देख के पढ़ सकते हैं। अब ये उलमा इसमें बैठे हैं, वो जरा बता दें इसकी कोई रियायत है? हां जी, उलमा बैठे हैं तो बता दें। कुछ उलमा कहते हैं कि बाद में पढ़ सकते हैं, आप सूरत मिला लें उस वक्त जो कोई छोटी सूरत है जो आपको आती वो मिला लें। वो सूरतें बाद में देख के पढ़ के, अल्लाह करीम है, उसकी अल्लाह पाक उसका अजर दे दे और उसका पूरा सवाब दे दे और उसकी पूरी अल्लाह राह बरकत दे दे जी। और जी, चेक करने को बताया पड़ेगा, अभी तो फिलहाल नहीं आज कर सकता जी। है जी, इस वक्त यहां के सवाल यहां के मुताबिक रखें। अगर रखेंगे मैं फला जगह से आया हूं, मेरा यह मसला है, तो फिर यह कहानी खत्म हो जाएगी। क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे भी मैंने आपको अनमोल खजाने का वजीफा ऐसा दिया है कि जो आपकी जिंदगी के सारे मसाइल और मुश्किलात का आखिरी हल है जी। है जी, मगरिब के बाद बिल्कुल दो नफिल पढ़ ना मगरिब के बाद। शब जुम्मा जो है मगरिब के बाद भी शुरू हो जाती है, पढ़ सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद शाम शुरू हो जाती है, पढ़ सकते हैं जी। और हाँ जी, ये कहते हैं कि वुजू खाने पे टुकड़े पड़े होते हैं साबुन वाले। ये खिदमत के जिम्मेदार हजरात तवज्जो फरमाएं। लोग यहां से ले जाके गुस्ल खाने में नहाते हैं, टुकड़े वहीं फेंक के आ जाते हैं, जबकि ये टुकड़े तय था कि थैलियों में होंगे। और अगर बिलफर्ज लोग थैलियों से निकाल लेते हैं, टुकड़े रखना खत्म कर दें। अब आप हैरान होंगे, हमने इनके लिए थैलियां आखिर बनाई। हमारे एक उस्ताद थे, उनका एक बेटा था, मेरे साथ पढ़ता था, वो मजसूफ था बेचारा। वो पहले कायदा आता था, 1 आने का 4 आने का, अलिफ अनार बे बकरी, इतना सा छोटा सा कायदा होता था ना, वो कायदा फाड़ देता था। हमने क्या किया, कायदे के एक वर्के के वो चौकोर शापर था ना, एक वर्के को उसके अंदर डाला, उसको सिया मशीन से, कपड़े सीने वाली मशीन से, फिर उसका कायदा बना दिया ताकि वर्का ना फाड़े। उसने क्या किया, शापर को ऐसे खोल के उसे पानी डाल दिया। पहले वर्का फटता था, अब वर्का खुद गल गया।
ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ مخلصین کو راحتیں پیش کریں، اور مخلصین کی درخواست ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریشانی کا سامان بنائیں۔ اب دیکھیں یہ صابن کہاں کے لیے ہے، وہاں سے اٹھایا، غسل خانے میں پھینکا۔ تو خدمت والوں سے درخواست ہے کہ اگر تھیلیوں میں ہے، بالفرض اگر دیکھیں کہ تھیلیوں سے یہ چیز نکل رہی ہے تو بالکل رکھنا چھوڑ دیں۔ نکالتے ہیں تھیلیوں سے، اس کو کل سے صابن سارا ہٹا لیں جی، ابھی سے ہٹا لیں، لکھ لیں اپنی خدمت والے بیٹھے ہیں کوئی ذمہ دار، ہاں اس کو لکھ لیں، صابن ہٹا لیں سارا۔ اس سے اچھا دیکھیں کیا یہ خیانت نہیں ہوگی؟ اور روزے دار خیانت والے صابن سے نہائے تو وہ تو گناہگار ہو گیا۔ سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ ایک ہی ہے کہ یہاں سختی ہے، کیا یہ سختی ہوگی یا مسلمان کو گناہ سے بچانا ہوگا؟ بولیں بولیں، گناہ سے بچانا ہے۔ ایک ہے سختی ہے، ایک ہے اللہ کے مہمان کو گناہ سے بچانا ہے، تو سختی تو نہیں ہے، تو صابن ہٹا لیں جی۔ اور کوئی سوال، کوئی بات؟ دن میں بھی میں آپ کو ٹائم دوں گا، میں نے یہ عرض کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ دعا کرے اللہ میرے وقت میں برکت دے۔ سچ ہے، ایسا وقت ہو جس میں آپ کو تو سارا دن آپ کے ساتھ رہوں، تنہا آدمی ہوں اور ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ میرے وقت میں، میری نسلوں کے وقت میں برکت دے۔ جی ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ ہاں جی جی یہ کہتے ہیں صابن والی تعداد جو ہے بہت کم لوگوں کی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ دیکھیے ہم نے تو آپ کی خاطر تھیلیاں بنوائی ہیں، سوچیں تھیلیاں ہیں، تھیلیوں والا بے مثال انتظام ہے۔ اب جو تھیلی سے ہی نکال لے، آپ بتائیں وجہ۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ اوپر تھیلیاں نہیں ہیں، بھائی ہنسی مذاق کرنے والے ذرا توجہ فرمائیں۔ اوپر یہ کہتے ہیں کہ اوپر تھیلیاں نہیں ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا جہاں تھیلیاں نہیں ہیں وہاں تھیلیاں لٹکا دیں، جس جگہ تھیلیاں نہیں ہیں صابن نہ اٹھائیں۔ دوستوں کی منشا نہیں تو ہم آپ پہ راضی، جیسے آپ خوش ہیں ہم ویسے ہی خوش ہیں جی۔ آپ یہ بابا جی کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ ہیں بیعت ہونے کے لیے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ بیعت کی ترکیب اگر پہلے عشرے میں بنا لی جائے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے عشرے میں، پھر آخری 27 کی رات کو، کیا رائے ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہے؟ جب پہلا عشرہ گزرے تو اس پہ یاد دلائیے گا جی۔ تو یہ تھیلیوں والی بات لکھ لی خدمت والوں نے کہ تھیلیاں مزید بنوائیں، اور ان جگہوں پہ جہاں تھیلیاں نہیں ہیں لٹکائیں اللہ والے، صابن ایسے نہ رکھیں جی۔ جی ہاں جی اچھا یہ کہتے ہیں کہ پہلے پچھلے رمضان میں ایک پیس رکھا جاتا تھا ہر تھیلی کے اندر، اب تھیلی فل بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اوہو، خدمت کے ذمہ داروں کی کوتاہی، اللہ والے توجہ ہی نہیں اس طرف تو۔ ہاں تو جب فل بھری ہوتی ہے وہ تو دعوت دیتی ہے مجھے خالی کر۔ ہاں ہاں، ایک ٹکڑا ہو تھیلی میں وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے صرف ایک بندے کی خدمت والے ذمہ دار حضرات میری بات نوٹ کریں، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں، صرف کے ذمہ ہو کہ وہ سارا دن صرف تھیلیوں کو چیک کرتا رہے۔
تھیلیوں کو چیک کرتا رہے. یہ کام میں لکھ لیجئے. جی ہاں، یہ کہتے ہیں پچھلے رمضان میں ایک تھی کہ اس دوران میں لوگ اپنے ٹوٹکے بتاتے تھے، کسی بیماری کا طے ہوتا تھا، آج اس بیماری کا ہے، ٹوٹکے بتاتے تھے، لوگوں کو بہت نفع ہوتا تھا. اس دفعہ وہ نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے پچھلے رمضان میں پورا شیڈول بنوایا تھا ساتھیوں سے، تو میرے ذمہ دار ساتھیوں نے وہ شیڈول ابھی تک لاک میں رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں دیا. میں نے منت کر کر کے شیڈول بنوایا تھا، مخلصین الدین سے ہیں. وہ شیڈول ابھی تک موجود نہیں ہے، اس لیے مخلصین کو پریشانی ہو رہی ہے. طے ہوا تھا کہ صبح یہ ہوگا، دوپہر یہ ہوگا، شام یہ ہوگا. امید ہے مجھے اگر وہ شیڈول دکھا دیں جو انہوں نے خاص خزانے میں رکھا ہے تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے گا. ہیں مولانا کے عادل کے پاس ہے، وہ ان کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ، مجھ تک نہیں پہنچے گا. ہاں جی، کہتے ہیں مرشد پاک مجھے غصہ بہت آتا، جو اگر مرشد کو غصہ آتا ہو پھر دونوں کو علاج کی ضرورت ہے، دونوں کو علاج کی. اس کے 3 علاج ہیں. بیٹھیں، تشریف رکھیں. اس کے 3. بھائی مجھے شیڈول چیک کرائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، مجمع کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اللہ والے جو ذمہ دار حضرات ہیں مجمع کے ساتھ زیادتی نہ کریں، مجمع کا نقصان نہ کریں. میں نے شیڈول پچھلے سال کہہ کے اس لیے بنوایا تھا اور اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، مجھ تک نہیں پہنچایا. میرے پاس ایک ذمہ داری نہیں اللہ والے، میرے پاس بے شمار ذمہ داریاں ہیں. یہ مجمع کے ساتھ زیادتی ہے، یہ کوتاہی ہے. تو غصے کا 3 چیزوں میں علاج ہے، میری درخواست ہے. ایک تو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی غصے کا بہترین علاج ہے. اس نیت سے پئیں، اس نیت سے پئیں. ایک اور 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنی دفعہ؟ 66 66 بار اعوذ باللہ. اچھا کسی کے لیے کر بھی سکتے ہیں. کوئی ایک بندہ ہے خود نہیں کرنا چاہتا، اب اس کا تصور کر کے وضو کے 3 گھونٹ پانی پی لیجئے اور اس کا تصور کر کے 66 بار کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور تیسرا اس کا جو حل ہے وہ ہے روحانی غسل. اس کا طریقہ تو آپ کو علم ہے، روحانی غسل. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو غصے کو اور شہوت کو کھا جاتی ہیں. تو جب بھی یہ عمل کریں، میرا اور میری نسلوں کا بھی تصور کر لیں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا. میں بھی محتاج ہوں. جی ہیں ہاں، یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال ذکر خاص کے بعد دعا ہوتی تھی، کیفیت ہوتی تھی، رونا دھونا ہوتا تھا اور 10-15 منٹ دعا ہوتی تھی، اس میں ایمان بنتا تھا، کیفیات بنتی تھیں. اب وہ چیز نہیں ہے، اب وہ چیز نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ ہماری کمی جا رہی ہے. کل سے ذکر خاص مولانا عادل کریں گے پورا رمضان، پورا رمضان وہ کرائیں گے. اصل میں کمی بھی تو ہماری ہے. ہم نے بجائے تو ہیں بزرگ، لیکن آخر ایک وقت ہوتا ہے بندے کے بیرنگ گس جاتے ہیں. خلوص تو ہے ان میں، خلوص میں شک تو نہیں ہے، لیکن
استعداد ہے، جوان بھی روزہ برداشت نہیں کر سکتے، بوڑھے آدمی روزہ رکھ رہے ہیں، تو ان کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا ان کا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ اس عمر میں 70 سال روزہ رکھیں. جی یا مجید ہو، یاد ہے بھی نشہ چھڑانے کے لیے چھوٹی الائچی پہ دم، یاد ہے آپ کو؟ ہاں بھائی، ایک تسبیح. اور روحانی غسل ساتھ والے آپ کو پتا ہے روحانی غسل کا؟ انہیں بتا دیجئے گا. جی اور ہے جی. ہاں، غیر مسلم کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہدایت کی، ایمان کی، اور آقا مدینے والے کی غلامی کی، یہ دعا کرنی چاہیے. جی انمول خزانے میں تو عام زندگی میں اجازت ہے، عام ہے اللہ والے، اور سب کو اجازت ہے عام ہے انشاءاللہ. اور بتائیں. ہاں جی، احمد مشرقیہ کا درس ملتوی ہو گیا ہے موسم کی گرمی اور حبس کی وجہ سے. میں نے ساتھیوں سے عرض بھی کیا تھا کہ مجھے اس کا اعلان دیں، لیکن کسی نے نہیں دیا. میں حیران ہوں میاں صاحب، کوئی مجھے ذمہ دار یا ممبر پہ بیٹھے کوئی اعلان نہیں دیتے. بیٹھے ہوتے ممبر، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہم نے ملتوی کر دیا گرمی اور حبس کی وجہ سے، اور اس کو آئندہ رکھا ہے ہم نے 31 دسمبر کو. کس کو؟ تو جب 31 دسمبر میں اس کا پتہ بتا دیا جائے گا. 31. اور یہ بات عام پھیلائیں، اور میرے احباب مجھے بتائیں، روز اعلان کروائیں. میں ذمہ دار حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں. کیا کروں میں نے درخواست کی تھی کہ روز مجھے بتائیں، میں یہ اعلان کروں. جی کر لیں، ایسا مشورہ کر کے کر لیں. کہتے ہیں 5 نمبر ہال میں بہت جگہ ہے، خدمت والے تہہ خانے میں ہیں، پنکھے بہت چلتے ہیں، ادھر سے ان کو اگر ادھر کر دیا جائے اور خدمت والوں کو ایک ہال نمبر 2 میں کر دیا، ایسے ہال نمبر 3 خالی ہو جائے تاکہ آنے والے مہمانوں کے لیے اس کی کوئی ترتیب دیکھیں. 5 میں کہتے ہیں مجمع کم ہے اور پنکھے سارے چلتے ہیں اور اس سے نقصان ہو رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ احساس کرتے ہیں، یہ بہت بڑی آپ کے اندر سعادت ہے، یہ نعمت ہے کہ آپ کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا بہت بڑی سعادت ہے. انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار اس کو لکھ لیں، اس کی ترتیب بنا لیں. جی یہ کہتے ہیں غسل کرتے ہیں تو غسل کپڑے غسل خانے کی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں، یا بالٹیوں میں اگر بھگو کے رکھتے بھی ہیں. اچھا، یہ بالٹیاں ہم نے اسپیشل آپ کے لیے ترتیب تیار کی ہے، تو اس میں بھگو کے پڑے ہی رہتے ہیں، اور حضرات کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑے دھونا چاہتے ہیں، پھر اگر کپڑے دھو کے لٹکاتے ہیں تو وہیں لٹکے رہتے ہیں، وہاں سے نہیں ہٹاتے. ذرا اس میں آپ حضرات تو شفقت فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ ایک تو اپنے کپڑے جو استعمال کیا ہوئے خود سنبھالیں، ایک تو یہ درخواست ہے. دوسرا، اگر بالٹیوں میں بھگو کے رکھے ہیں تو انہیں فوراً نکالیں. جی اور کوئی بات؟ ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کم کھانا اور ندامت سے کھانا، یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میں تو کہہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں. یہ میں نے آپ سے سوال کیا ہوا ہے اور امید ہے آپ مجھے بتائیں گے، اور رمضان سے پہلے پہلے بتائیے گا. جی
ہیں رمضان میں تعلیم کے بعد سنتیں سکھائی جاتی تھیں، حلقے بنائے جاتے تھے. میں نے تو یہی شیڈول بنایا تھا سارا، پچھلے سال سارا شیڈول یہی بنوایا. وہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. سارے ذمہ دار موجود ہیں، مصلی والے بھی، نیچے والے بھی، جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں یہاں. تو یہ تو اللہ والے آپ حضرات توجہ فرمائیں. یہ شیڈول اس لیے بنوایا تھا کہ مدینے والے کے مہمانوں کا ایک ایک پل قیمتی بنے اور آئندہ کے لیے ہمیں نئے تجربے نہ کرنے پڑیں. یہ اس لیے بنوایا تھا، اور پتہ نہیں وہ ہے کہاں. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں املی آلو بخارے کا جو پانی بنایا جاتا ہے اس میں برف بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بوڑھے آدمی ہم، برف بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ لکھ لیں، یہ بھی آئندہ کے لیے شیڈول میں لکھیں، یہ ترتیب کہ خدمت والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں آئندہ کے لیے لکھیں. اور واقعی برف زیادہ ہوتی ہے، یا تو انہیں مفت مل جاتی ہے یا پھر سستی مل جاتی ہے. جی اور کچھ؟ اچھا ہے جی. اچھا، اب یہ دو خدمت والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے جی ہمیں شکایت آئی ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، ایک شکایت آئی ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ بولیں کیا کریں؟ ہاں جی آپ بولیں جی کیا کریں؟ بتائیں جی. ہاں جی بتائیں کیا کریں اللہ والے؟ آپ کو راضی رکھنا ہے. آپ جس طرح راضی ہوتے ہیں صابن اٹھانے میں یا رکھنے میں. ٹھیک ہے، آپ حضرات دیکھیں کتنا بڑا آپ نے احساس کیا کہ حال کے آدمی تھوڑے ہیں، پنکھے زیادہ چل رہے ہیں. اچھا، یہ احساس ہمارے خدمت والوں کو کرنا چاہیے تھا جو وہاں کے ذمہ دار ہیں. شاید ان کا مراقبہ زیادہ ہو گیا ہے، ان کی توجہ کو زیادہ ہو گئی ہے. آپ کی خدمت ہے، کوئی سنتے نہیں. درخواست ہے آپ کی خدمت میں، نہیں ان سے عرض کیا جائے، باقاعدہ بستروں کی ترتیب بنائی جائے. اللہ والے دیکھیں یہ نقصان ہے، اور احساس کرنے والوں کے اندر بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے احساس کیا. جی سورۃ الکافرون کا ٹائم بڑھا دیا جائے، یہی تو پورا کر لیں جو موجود ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی یہ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ کو فی الحال خالی کر دیا جائے اور ہال میں خدمت والے ایک طرف کر دیے جائیں. آپ ایسا کریں نا کہ فی الحال بیسمنٹ سارا بند کر دیں اور جو پچھلا ہال ہے اس میں خدمت والوں کی ترتیب بنا دیں، بیسمنٹ بند کر دیں. جی اور بتائیں جناب. جی ہاں، یہ درویش اللہ والے یہ کہہ رہے کہ جس وقت پھونک کا وقت ہوتا ہے آدھے چلے جاتے ہیں، آدھے موجود ہوتے ہیں، سارے پھونک نہیں مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں گٹھلیاں پہلے اٹھا لی جاتی ہیں، آدھے چلے جاتے ہیں. یہی آج یہ کہتے ہیں ترتیب بدل دی ہے، پہلے دم ہوگا پھر گٹھلیاں اٹھائی جائیں گے. جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ یہ کہتے ہیں کہ حلقے یا کسی بھی شکل میں سیکھنے سکھانے کی ترکیب نہیں ہے جو پچھلے سال تھی، وہ اس دفعہ نہیں ہے. اصل میں شیڈول بنوایا تھا بھائی میں نے، ایک ایک پل کا، ایک ایک گھنٹے کا وہ بنوا کے رکھا ہوا ہے.
جس وقت نکل آئے گا پھر دے دیں گے. اصل میں نے مولانا ولید صاحب کو یہاں کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ان سے عرض کرتا ہوں وہ شفقت فرمائیں مجمع پہ. ہاں جی، ہے جی. اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے آپ کی خدمت، تشریف رکھیں، میں سمجھ گیا. درخواست یہ ہے کہ پورے مجمع کو راضی تو کر نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں نارمل پانی رکھا جائے، کوئی کہتے ہیں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں وہ گرم ہوتا ہے. اچھا سب کو راضی کر نہیں سکتے. اچھا اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ خود ہی راضی ہو جائیں. سچی بات ہے. اس کا حل یہی ہے کہ کوئی صبر کے ساتھ، کوئی ایثار کے ساتھ، کوئی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ نے ہر مزاج مختلف بنایا ہے. ویسے بھی ہر بندہ اپنے گھر کا شہزادہ ہے، تو مختلف مزاج ہوتے ہیں. جی اور کوئی بات؟ ہاں جی ٹھیک. ہاں جی یہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون کا عمل بہت طاقتور ہے، اس کے بعد دعا مختصر ہوتی ہے، 1.5 منٹ کی دعا ہوتی ہے. رو رو سے اللہ سے مانگا جائے، اس کے لیے دعا کرائی جائے. یہ پوائنٹ لکھ لیں آئندہ شیڈول کے لیے. اللہ والے میری منت ہے، درخواست ہے، جو ذمہ دار بیٹھے ہیں میری آواز سن رہے ہیں، آئندہ سال کا باقاعدہ شیڈول بنایا جائے اور اس میں یہ کمیاں پہلے سے رکھی جائیں اور رمضان سے پہلے اس کا مذاکرہ کیا جائے. اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. جی ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی ترتیب ہے. جی اچھا اچھا اچھا. یہ کہتے ہیں کہ بیت کے عمل ہر جمعرات کو کیا جائے، ہر جمعرات کو اس کی ترکیب بنائی جائے کہ ہر جمعرات کو بیت کا عمل کیا جائے. کیوں جی، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ ہیں جی؟ ہیں جی؟ جی باہر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو. آج بہت سارا وقت ہو گیا، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. یہ باتیں سامنے آئیں، یہ باتیں سامنے آئیں، اور یہ باتیں اس لیے سامنے آئیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لمحات کو قیمتی بنا سکیں. یہ باتیں سامنے اس لیے آئیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنا سکیں اور اپنے پل پل کو قیمتی بنا سکیں. یہ باتیں آئندہ بھی سامنے آنی چاہیے. اور یہ شکوہ نہیں، شکایت نہیں. ہم سارے کے سارے اصلاح کے محتاج ہیں اور پل پل اپنے آپ کو اصلاح کے ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. اس میں انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میری شکایت ہو گئی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ مجھے یاد دہانی ہو گئی ہے. بات کے دو پہلو ہیں، ایک ہے میری شکایت ہو گئی ہے، ایک ہے کہ مجھے یاد دہانی ہو گئی. اور ہم یاد دہانی کے محتاج موت تک ہیں، موت تک ہیں. اللہ ہمیں سدا یاد دہانی کرنے کرانے والا بنائے اور اللہ پاک ہمیں ہدایت کی راہوں پہ رکھے، عافیت کی راہوں پہ رکھے. انشاءاللہ ان کی کوشش بھی کی جائے گی. اور پھر بھی نہ ہو تو پھر یاد دہانی ہو، مسلسل یاد دہانی ہو، مسلسل یاد دہانی. ہم پل پل یاد دہانی کے محتاج ہیں، پل پل یاد دہانی کے محتاج ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. انشاءاللہ اس کے لیے ذمہ دار درخواست پچھلے رمضان سے ہی کی تھی، ہمارے ذمہ دار حضرات بھول گئے ہیں، تو انشاءاللہ یاد دہانی ہو گئی ہے، تو اس کو یاد دہانی کے ساتھ لے کر چلیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت